کون؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 بولیے۔ کیا میری بات سید محمد حسینی میاں اشرفی سجادہ نشین قطب رائچور سے ہو رہی ہے حضور؟ جی 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 میں بول رہا ہوں۔ حضرت میں ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے۔ جی جی ہاں حضرت یہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی جی انہوں نے دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہاں ہاں مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہیں، جی اور ایک جگہ ہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مسلک ہاں، اعلیٰ حضرت کے ترجمان نہیں ہیں۔ اچھا اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے حضرت؟ تھوڑا سا ارشاد فرما دیں حضرت۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں بول رہا ہوں سید محمد حسینی سجادہ نشین آستانہ عالیہ شمسیہ قطب رائچور اور چیف ایڈیٹر ماہنامہ سنی آواز ناگپور بول رہا ہوں۔ جی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ضرور ارشاد فرمایا ہے کہ دونوں قول ارشاد فرمایا ہے، سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی دونوں مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں ہے، اور ایک جگہ فرمایا ترجمان نہیں ہے۔ جی اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت جو مسلک حقہ اہل سنت ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی عین دین اسلام ہے، اور اس کا مبلغ کوئی وہابی نہیں ہو سکتا، کوئی دیوبندی نہیں ہو سکتا، کوئی غیر مقلد نہیں ہو سکتا، کوئی شیعہ رافضی نہیں ہو سکتا، کوئی نیچری نہیں ہو سکتا، کوئی صلح کلی نہیں ہو سکتا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان یا مبلغ وہی ہوگا جو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھتا ہے اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر پوری طرح سے عمل پیرا ہے، وہی مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہوگا یا مبلغ ہوگا۔ جی یہ جو ہے نا اور گمراہ بھی نہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ نہیں ہو سکتا، اور نہ جو ہے نا اس کا ترجمان ہو سکتا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقیہ ہیں، فقہائے کرام کا قول مختصر مگر جامع ہوتا ہے۔ اب ان دونوں قولوں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان دونوں قولوں کی تھوڑی سی تشریح اور تفصیل ملاحظہ فرمائیے کہ جب ارشاد فرمایا حضور تاج الشریعہ نے یقیناً صحیح اور حق ارشاد فرمایا، یہ بالکل مسلم ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں حضور تاج الشریعہ مذہب حقہ اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت میں یہ داخل نہیں ہے، نہ یہ ترجمان ہیں۔ دونوں سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی یہ دونوں ترجمان نہیں ہیں اور نہ مبلغ ہیں یہ، اور کم سے کم میں دونوں کے بارے میں بلکہ جو نا الیاس قادری تو یہ مجدد بننے چلے تھے، لیکن جو ہے نا وہاں ان کے لیے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پچھلے اور دوسرے اس سنی آواز کے ذریعے سے پچھلے اور کلپ میں میں نے ان کے بارے میں ان کا ایمان خطرے میں ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ میٹھا سے یاد کیا۔ میٹھا کے معنی زنخواہ ہوتے ہیں لغت کے اردو ڈکشنری میں، تو لہذا الیاس قادری خود ایمان کے یعنی ان کے لیے جو ہے نا ایمان کے دائرے سے خارج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب رہا مبلغ ہونا، جو ایسا آدمی ہوگا جس کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے، تو وہ آدمی نہ مبلغ ہو سکتا ہے نہ ترجمان ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا یہ دعوت اسلامی بالکل جو ہے نا مبلغ ہے ہی نہیں اور نہ ترجمان ہے۔ ترجمان ہونے کے لیے، مبلغ ہونے کے لیے صحیح معنوں میں جو مسلک حقہ اہل سنت و جماعت جسے کفار و مرتدین کے رد و ابطال کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر یہ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت پہچانا جاتا ہے، اس پر جو ہے نا پوری طرح سے کاربند نہیں ہے، بلکہ اختراع ان کے پاس، دعوت اسلامی کے پاس اختراعی قول بہت ہے
مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر بہت سارے اختلاعی قول ہے. ایک دیکھیے، ایک جگہ جناب کیا ان کے بارے میں جناب بھی نہیں کہنا چاہیے، میں نے بول دیا، غلطی سے میں واپس لیتا ہوں. ایک جگہ پر یہی الیاس اتار کہتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے تھے ایک، تو جو ہے نا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ جو ہے نا ایک دم جو ہے نا اور بتا رہے تھے یہ الیاس قادری ہیں، یہ زمانے کے اولیاء میں، زمانے کے اولیاء کرام میں سب سے زیادہ مجھ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے زمانے کے اولیاء کرام میں، یہ الیاس قادری ہیں. اور سرکار غوث پاک کے یعنی قدمے، سرکار غوث پاک کے زانوئے مبارک پر سر رکھ دیا الیاس قادری نے، اور سرکار غوث پاک اس کی پیٹھ کو سہلا رہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. کہاں وہ سرکار غوث پاک، اللہ اکبر، بحکم الہی یہ ارشاد فرمایا تھا، میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے. جس کا سب سے پہلے اس قول کی تصدیق فرمائی، اس قول پر عمل پیرا ہوئے، سب سے پہلے میرے سرکار خواجہ پاک، خواجہ ہندوستان، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے انا راسی و عینی کہہ کر اس کا اقرار کرنے لگے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان کی شہنشاہیت مل گئی. اور زمانے کے اگلے اولیاء کرام، پچھلے اولیاء کرام جتنے بھی ہیں، تمام کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تصدیق کرنا ولایت کے لیے ضروری ہے. ہمیں قدم مبارک آپ کا تمام اولیاء کرام نے اپنی گردنوں پر لیا، خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کرام نے گردنوں پر لیا. یہ اتنا بڑا دعوے دار، جھوٹا، مکار، فریبی سرکار غوث پاک کے ذان مبارک پر سر رکھ دیا، معاذ اللہ. سرکار مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں، یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ اللہ اکبر، سرکار مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں، یہ سیدھا سرکار غوث پاک کے گود میں بیٹھ گیا. معاذ اللہ معاذ اللہ، انتہائی درجے کا بے ادب، گستاخ، بدنصیب ہے یہ شخص. اور مجدد کا دعویٰ کرنے لگا تھا، مجدد کا دعویٰ کرنے لگے ان کے حواری، اور کہاں ان کا ایمان ہی خطرے میں پڑا ہوا ہے، اور دعویٰ مجدد کا. بہر صورت یہ دونوں جمع. اچھا رہا سنی دعوت اسلامی کا معاملہ، میں تفصیل سے اس پر بحث کروں گا. سنی دعوت اسلامی کا کیا معاملہ، میں نے سنی آواز میں بہت کئی مرتبہ میں نے لکھ چکا ہوں، اور بہت باقاعدہ ایک کلپ ہی سنی دعوت اسلامی کے گمراہ ہونے پر جو ہے نا میں کلپ ڈالوں گا. اب یہ آپ سمجھ جائیں گے یہ بھی کتنی بڑی گمراہ جماعت ہے. لہذا نہ دعوت اسلامی اور نہ سنی دعوت اسلامی، یہ دونوں مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان نہیں ہو سکتے، نہ مبلغ ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ قریب اس کے بعد مفصل طریقے سے میں سنی دعوت اسلامی کے بارے میں بھی کلپ ڈالوں گا. اور اس کے بعد الیاس اتار کے بہت سارے خواب، ایسے گمراہ خطرناک خواب کہ آپ ایمان والا تو برداشت نہیں کر سکتا، سن کر اور دیکھ کر وہ خواب، اور اس کی تشریح میں بیان کروں گا، اور محسوس کریں گے آپ لوگ کہ الیاس اتار کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے.